وہ ستائش اور اس کی طرف سے کیے گئے اپریشیشن کو بھول جائے، یہ بڑی سخت منزل ہوتی ہے، اس پہ بڑا انسان کو کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں انسان پہنچ پاتا ہے۔ لیکن آج جو آپ کے لیے خاص چیز میں نے آمادہ کی، وہ میں نے جہاں پہ بات کو آخری منزل پہ چھوڑا تھا گزشتہ ہفتے، وہ یہی تھا کہ اخلاص اور ریا کے بیچ میں جو سب سے بڑی دشواری ہے وہ شیطان ہے۔ جب تک انسان شیطان کو نہیں پہچانے گا تب تک وہ اخلاص ریا کے درمیان جو ہے وہ اس نبرد آزمائی میں، اس جنگ میں اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ جہاں بات ختم کی تھی کہ وہ آیا تھا فرعون کے پاس کہ بھئی یہ جو ہے تمہارے سامنے جو انگور رکھے ہیں اس کو میں تمہارے لیے اصلی بنا سکتا ہوں، وہ پھونک ماری اصلی بنا دیا اس نے، کیونکہ لوگ لا کے اس کو انگور دے گئے تھے۔ جہاں بات ختم ہوئی تھی انگور دے گئے تھے، بھئی اس انگوروں کو جو ہے وہ اصلی بنا دو تم تمہیں مان لیں گے، کہ اصلی نہیں بنائے تو تم خدا نہیں ہو۔ تو وہ کہاں بیچارہ بنا پاتا اصلی، تو وہ تو انتظار کر رہا تھا کہ کچھ اور ان کو دھوکا دے، وہ اصلی آ گیا۔ شیطان بولے یہ کام میرے لیے مشکل ہے، میں ابھی بنا دیتا، پھونک ماری کر دیا۔ اس کا ریزن کیا تھا کہ سحر اور جادو جو ہے وہ اصل شیطان ہی کے ذریعے دنیا میں پہنچا ہے۔ سحر اور جادو جو ہے اصل میں ہے ہی اس کی کتاب میں، ابھی آپ کو عرض کروں گا ساری اس کی ڈیٹیل ڈیفینیشن، یہ ساری چیزیں۔ تو وہ سحر و جادو میں تو اس کو ماسٹری ہے، تو اس نے فوراً پھونک ماری، وہ اصلی بن گئے۔ تو اس نے کہا بھائی کہ جب تجھے پاس اتنا علم ہے کہ تو ان جو ہے نقلی انگوروں کو اصلی بنا سکتا ہے، تو پھر تو نے جو ہے وہ آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا تھا کہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تجھ جیسا فرعون اس میں آنے والا تھا، اس لیے سجدہ نہیں کیا تو ان کی نسل تیری تو خیر وہ تو جواب ہے نغزی ہے۔ لیکن اصل میں ابھی اتفاق سے گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، تو جب میں واپس آ رہا تھا ایئرپورٹ کی طرف تو ایک صاحب ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، یہ سوال بڑا لیجیمیٹ ہے، بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ سائیکٹرسٹ ہیں وہاں کینسس سٹی میں۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، تو شیطان اصل میں ہے کتنے؟ سب سے پہلے تو شیطان ہے بھی کہ نہیں، اور ہے تو کتنے، اور کتنے اگر ایک ہے تو سب کو کیسے بہکاتا ہے نا؟ سوال یہ ہے نا، ایک ہے تو پھر سب کو کیسے بہکاتا ہے، اس کے بہکانے کی پاور کا کہاں رہ سکتا ہے، کیا رہ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کا سوال تھا کہ یہ خالی ہائپوتھیٹیکل سمجھایا گیا ہے، ہم کو صرف جو ہے وہ سمجھنے کے لیے سمجھایا گیا ہے، یا اصل میں اس کی کوئی حقیقت ہے، حقیقت ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو بہرحال میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، شیطان تو ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، سب چیز ہے، تو بڑی انشاءاللہ اگر یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو بات کافی کام آئے گی آپ کے، سنیے کہ یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اخلاص اور اس کے درمیان ایک بڑھیا جو ہے یہ کنیکشن ہے، ایک بڑا ان سے جو ہے مرتبط شے ہے۔ تو سنیے کہ سب سے پہلی چیز کہ یہ شیطان کے سلسلے میں چند باتیں سنیے۔ سب سے پہلے کہ قرآن مجید میں 4 چیزیں استعمال ہوئی ہیں، 4 لفظ آئے ہیں، ایک ہے شیطان، ایک شیاطین، ایک وسواس اور ایک جو ہے وسوسہ۔ تو یہ جو لفظ، یہ 4 چیزیں جو ہے اصل میں بہکانے کے لیے یا شیطان کے لیے استعمال ہوئی ہیں قرآن مجید میں، اور ان کا ٹوٹل استعمال 90 سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 90 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید نے اس جو ہے لفظ کو یا ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، اور ان میں جو استعمال کیا اس میں سب سے زیادہ شیطان لفظ استعمال ہوا، جو تقریباً 70 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ شیطان جو ہے قرآن مجید میں 70 ٹائم استعمال ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جو لفظ شیاطین وہ 18 مرتبہ استعمال ہوا ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وسوسہ اور وسواس جو ہے وہ ایک بار استعمال ہوا ہے، تو 18 اور 2 20 ہو گئے، اور وہ 70، تو ٹوٹل 90 ٹائم قرآن مجید میں یہ 4 لفظ جو شیطان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں استعمال ہوئے، یعنی مفرد کے اندر 70 مرتبہ، جمع میں 18 مرتبہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ وسواس اور وسوسے میں جو ہے وہ تقریباً ایک مرتبہ یہ لفظ استعمال ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ جو قرآن مجید میں بار بار استعمال کی گئی ہے۔ جہاں خداوند عالم نے استعمال کیا ہے اس لفظ کو، وہاں خدا فوراً ہی انسان کو آگاہ و متنبہ کیا ہے کہ دیکھو یہاں شیطان تمہیں بہکا سکتا ہے، اور ان مقامات کو کہ جو ابزار شیطان، اس میں 2 چیز ہیں، پتہ نہیں میرا کتنا وقت ہوگا انشاءاللہ عرض کروں گا، ایک ہے شیطان کو پہچاننا، ایک ہے ابزار شیطان، اس کے ٹولز کو پہچاننا کہ کن ٹولز کے ذریعے وہ ہم کو بہکاتا ہے، کون سے ٹولز اس کے پاس ہیں کہ جس سے وہ ہمارے اوپر کمندے ڈالتا ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے اور ہمیں اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، ہمیں بہکا دیتا ہے۔ تو ٹولز کو پہچاننا الگ چیز ہے، تاکہ پہلے ہم ٹول سے بچیں پھر شیطان سے بچیں گے، یا شیطان کو پہچان لیں تاکہ کم سے کم اس کے ٹول سے بچ جائیں۔
وائس ورسا دونوں چیزیں ہمارے پاس ممکن ہیں. تو دونوں کو بھی درمیان ہم کو اپنے آپ کو سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ اتنا موقع ہو سکتا ہے آج ہی اگر وقت رہے تو دونوں چیزیں آپ کو عرض کروں گا, اور نہیں تو کم سے کم ایک چیز کی کم سے کم شیطان کو پہچان لیں تاکہ اس کے ذریعے ہم اس کے ٹولز کو بھی پہچان پائیں. تو یہ اب جہاں خدا نے بتایا تو ایک آدھ خالی آیت آپ خود میں عرض کر دوں تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ یہ حقیقت کس انداز سے بیان کی گئی ہے تاکہ ہم اس سے آگاہ ہو جائیں. تو جو ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں ان روایتوں میں جو معصومین نے ہم تک اس سلسلے میں معلومات پہنچائی ہے وہ یہی کہ یہ ایک حقیقت ہے, اور وہ حقیقت کس معنی میں؟ وہ حقیقت اس معنی میں کہ خداوند عالم نے اس کو باقاعدہ اپنے مقابل میں اور انسانوں کے دشمن کے مقابل میں پیش کیا ہے. عدو مبین کا ہے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب لازمی ہے کہ انسان اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک دشمن کو نہ پہچانے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں, عدو مبین کو پہچاننے کے لیے ایک بڑی عجیب بات جو دنیا کے اعتبار سے ہے, آج دنیا میں جتنی ترقی ہے سیٹلائٹ جو آپ جانتے ہیں ہے نا, سیٹلائٹ, وہ سیٹلائٹ کیوں لگائی گئی ہیں؟ سیٹلائٹ دو طرح کی, ایک تو ماہوارے آپ کے استعمال ہوتے ہیں جو آپ کے کمیونیکیشن کے کام آتے ہیں, وہ کم ہیں, لیکن زیادہ تر ماہوارے جو ہیں وہ آپ کے اسپائی, یعنی وہ دنیا میں ایک دوسرے پہ نگاہ رکھنے کے لیے. نگاہ کیوں رکھنے کے لیے؟ کوئی ہمیں میزائل تو نہیں مارا, کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ جو ہے ایویشن ڈپارٹمنٹ سب اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ساری چیزیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان کو اس وقت پہچانا ہی نہیں جا سکتا جب تک اوپر نہ جائے آدمی. دشمن کو اس وقت پہچان ہی نہیں سکتے جب تک آدمی اوپر نہ جائے. تو آدمی کو سطح سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے تب شیطان نظر آتا ہے, نیچے رہے گا تو شیطان نظر نہیں آئے گا. تو یہ پہچاننے کے لیے انسان اتنی تقدو کی, اتنی کوشش کی ہے, تو وہ انسان انسانی شیطان کو پہچان رہا ہے. تو جب تک انسان جو اصلی شیطان اس کو پہچاننے کی کوشش کرے گا تو انہی کے پاس جانے گا جن کو خدا نے علی اور اعلیٰ بنایا ہے, وہی پہچانیں گے تاکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کیا عمل یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. اگلی چیز کیا کہ جو حقیقت ہے کیا ہے کہ دو چیز استعمال کی, دو آیتیں ہیں یہاں پر کہ جن میں شیطان نے کہا ہے کیا کیا, لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ هُمُ الْمُخْلَصِينَ, کہ میں جو ہوں تیرے بندوں کو بہکا دوں گا سوائے ان کے چند بندوں کے جو مخلص ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اخلاص کی بحث ہے وہ شیطان سے کیسے مرتبط ہے؟ ہم نے بات گزشتہ ہفتے کیا تھی کہ اخلاص ہمارے عمل کی قبولیت کے لیے سب سے بیسک اور ضروری چیز ہے, کیونکہ شیطان اسی وقت جو ہارتا ہے جب انسان مخلص بن جائے, اس کی نیت خالص ہو جائے. اگر اس کی نیت کے اوپر ہی حملہ آور ہوتا ہے, اس لیے انسان کی اخلاص پہ ہی حملہ آور کرتا ہے. اگر انسان مخلص ہو جائے گا تو پھر شیطان کے چنگل سے بچ جائے گا. تو یہ دونوں میں ایک ارتباط ہے. دوسری چیز کیا کہا کہ لَيُزَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُ الْمُخْلَصِينَ, کہ پانے والے جو ابزار شیطان بھی اس میں ساتھ میں کہ پانے والے میں ان کو دنیا کو جو ہے ان کے سامنے زیبا اور خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. یہ میرے لیے ٹول ہے کہ دنیا کو میں اتنی چمکدار بنا دوں گا, اتنی خوبصورت بنا دوں گا کہ دنیا میں الجھ جائیں گے, تجھے بھول جائیں گے. شیطان کا کام کیا کہ وہ انسان کو اللہ سے غافل کر دے. تو غافل کرنے کے لیے کسی چیز میں تو الجھائے گا, تو جس چیز میں الجھاتا ہے وہ دنیا ہے. دنیا کو اتنا چمکدار اتنا خوبصورت بنا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسان دنیا کی رنگ ریلیوں میں اس کی جو ہے چمک دمک میں اپنے آپ کو اتنا لگا دیتا ہے کہ وہ اپنے واجبات, اپنی ضروریات, اپنی تمام جو ہے فرائض کو بھول جاتا ہے. تو یہ اس کی خاص اہم چیز ہے. کہ دوسری چیز جو ابزار شیطانی صلاح میں ہماری گفتگو ہوگی, لیکن میں چند خاص باتیں اس کے اندر جو ہے آپ خود ناز کروں. میں شیطان کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان آیات میں ایک مسلم حقیقت کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے. اب یہ مسلم حقیقت جو اس کو پیش کی گئی ہے, ان مسلم حقیقتوں میں جو چیزیں ہیں اسے ہمیں, تو یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب السلام کی روایت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہاں سے اس کا بایو ڈیٹا شروع ہو رہا ہے, اپنے ذہن میں فیڈ کرتے جائیں, شیطان کو نہ لائیں, شیطان کے بارے میں معلومات لائیں تاکہ اس سے بچ سکیں. سنیے دیکھیے کیا ہے. سب سے پہلے مولا کائنات کہ جو ہے اس نے جو ہے تقریباً 70,000 یعنی 70 سال نہیں 70,000 سال یعنی تقریباً جو ہے 70,000 سال جو ہے اس نے عبادت کی. 70,000 سال اس نے عبادت کی. اس کا نام جو لکھا گیا وہی کہ یہ ایک جو ہے عزازیل اس کا نام تھا. اس کو عزازیل اسی لیے کہا کہ اتنی عبادت کی, اور اس کی عبادت کی وجہ سے کہ اس کی 2 رکعت نماز جو تھی وہ اس نے 4,000 سال میں ختم کی تھی. 2 رکعت نماز جو اس نے پڑھی تھی 70,000 سال اس نے عبادت کی, اس کے اندر خالی جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں اس نے 4,000 سال لگا دیے. اتنی
عبادت میں وہ لگا رہا. تو یہ تھا جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، اور جنوں میں عبادت کرتے کرتے اس کی منزل یہ آئی کہ اس نے اتنی عبادت کی کہ یہ صف ملائکہ میں آ گیا. جب جناب آدم خلق کیے جانے لگے تو اس وقت جو آواز بلند ہوئی تھی کہ پانے والے تو آدم کو کیوں اپنا خلیفہ زمین کا بنا رہا ہے، نہیں چارن فی الارض خلیفہ. جب اللہ نے کہا تو اس نے کہا تھا کہ پانے والے ہم تیری عبادت زیادہ کرتے ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں. تو اللہ نے کہا انی عالم اللہ تعالیٰ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خیر و گفتگو ساری ختم. اس وقت جو اعتراض کرنے والا تھا وہی بندہ تھا. خیر اللہ نے حکم دے دیا جب جناب آدم کو سجدے کا، تو جس نے سجدے کا انکار کیا وہ یہی تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شیطان انسان کے بننے سے پہلے سے تھا، ہے نا. بس اچھی بات یہ ہے کہ انسان کے دنیا میں رہنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ دنیا انسان کے بعد نہیں رہے گا. انسان کے وجود سے پہلے اس کے وجود کو مٹا دیا جائے گا. یہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ ہے بہرحال. تو اس میں یہ تو اس نے انکار کر دیا تو منزل یہ تھی. اس نے سب سے پہلا یہاں سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. تو اس نے کہا کہ پانے والے میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، 70,000 سال عبادت کی، اور تینے تو وعدہ کیا ہے کہ تو اپنے بندوں کی نیکی کی جزا ضرور دیتا ہے، تو پھر میری نیکی کی جزا کیا ہے؟ تو کہا تو مانگ لے جو تجھے مانگنا ہے. تو اس نے ایک چیز نہیں مانگی ذرا، اس نے 10 چیزیں مانگی ہیں. کتنی چیزیں مانگی ہیں؟ 10 چیزیں. ایک میں خداوند تعالیٰ نے خالی بریک لگایا، باقی 9 چیزیں بغیر بریک کے دی ہیں. سنیے کیا دی. تو شیطان سب سے پہلے کہا سب سے پہلے مجھے اجازت ہے تاکہ میں قیامت تک زندہ رہوں. اللہ کہا نہیں، قیامت تک نہیں، وقت معلوم تک تجھے اجازت ہے، وقت معلوم تک تجھے اجازت. اور وہ جو آپ علماء سے سنتے ہیں کہ وقت معلوم کا مفہوم یہی ہے کہ ایسا زمانہ جو شیطان کے بغیر ہو، تاکہ وہ زمانہ گولڈن پیریڈ کہلائے کہ جہاں پر انسان امن و امان سے زندگی کر پائے، جہاں انسان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو. وہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ وقت معلوم تک کی اجازت دے دی ہم نے. تو دینے تو عبادت کی 70,000 سال، اس کے بدلے میں تو ہم سے یہ لے لے. کیونکہ یہ ایک اور فارمولا. وہ فارمولا کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تو خدا اس کی جزا دنیا میں دیتا ہے، آخرت کی نعمتوں سے اسے سرشار نہیں کرتا. یہ اس کی ایک اور دلیل ہے کہ شیطان کو خدا نے جزا تو دی ہے، لیکن کب تک دی ہے؟ وقت معلوم تک دی ہے. اس کی 70,000 سال عبادتوں کا صلہ جو ہے وہ آخرت میں کچھ اسے ملنے والا نہیں ہے. وہ سودا اس نے بڑا گھاٹے کا کیا ہے، لیکن بہرحال اس نے سودا کیا. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ دنیا کی خاطر بیچ دے تو وہ شیطان ہی جو ہے وہ کمندوں میں اور اس کے جو ہے جال میں پھنس گیا. تو یہ خاص چیز. تو اس کے بعد دوسری چیز اس نے کہا کہ پانے والے تو مجھے ہر ایک آدم کے بدلے میں 2 فرزند عطا کر، ایک کے بدلے میں 2 دے دے. تو ان کا وہ سوال تھا کہ 1 شیطان ہے کہ 2 شیطان ہے کہ 5 شیطان ہے کہ 10 شیطان ہے، کتنے بہکاتے ہیں. تو اس میں جتنی پاپولیشن اس کے ڈبل شیطان ہے. یہ جو ہے روایت صاحب نے مولا کائنات کی ساری روایت ہے. چل رہی کیا ہے کہ جتنے انسان ہیں اس کے بندے پہ اس نے 2 آدمی لگا رکھے ہیں، ایک بندے پہ اس نے 2 آدمی لگا رکھے ہیں. ہاں یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ فورس کا پتہ چل جائے تو آدمی اسی اعتبار سے پریپیئر بھی کرتا ہے. بھائی کتنی فورس ہے تو اسی کے اعتبار سے آپ کو پریپریشن بھی کرنی کہ پانے والے اگر آدم 1 پیدا ہو تو میری اولاد 2، تاکہ میں آدم کو بہکا سکوں. جنگ اس کا مطلب ٹف ہو رہی ہے، آسان نہیں ہے. تیسری چیز نے کہا کہ پانے والے تیسری چیز میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میں تو آدم کو دیکھوں، آدم مجھے نہ دیکھے. تیسری چیز جو مجھے چاہیے وہ مجھے یہ دے اس 70,000 سال کی عبادت کے بدلے میں کہ میں تو انسان کو دیکھ سکتا ہوں لیکن انسان مجھے نہیں دیکھ پائے. تیسری چیز چوتھی چیز کہ میں جس شکل میں چاہوں اس کے سامنے آ جاؤں، مجھے کسی بھی صورت میں شکل میں آنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. اس سب پہ اللہ یس کر رہا ہے. یہ دیکھیے جو چیزیں تھی، ہاں خالی ایک پہ ہے کہ تجھے جو اجازت دی گئی ہے وہ کب تک ہے؟ صرف وقت معلوم تک. باقی کسی چیز میں بھی خدا نے بریک نہیں. اس نے اپنے عقل و علم سے جتنا مانگا اللہ نے اسے دیا ہے کہ جس شکل میں چاہوں میں اس کے سامنے آ جاؤں. خدا نے کہا اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں، تم کو اجازت ہے کہ تم جس شکل میں آنا چاہتے ہو اس شکل کے اندر تم آ سکتے ہو. دوسری چیز اس کے بعد چھڑی چیز نے مانگی کہ یہاں تک کہ مجھے اجازت دے کہ میں انسان کے ساتھ اتنی دیر رہ سکوں جہاں تک کہ اس کا اس دنیا سے بدن سے روح نہ نکل جائے. اس عالم تک مجھے اس کے ساتھ رہنے کی اجازت دے. کب تک رہوں؟ جب تک
اس کے جسم میں روح باقی ہے. جب روح نکل جائے گی تو پھر کچھ نہیں ہے, لیکن جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے تب تک میں اس کے ساتھ رہوں. اب یہی دیکھیے پوری روایت کا ایکسپلینیشن یہاں پہ موجود ہے, وہ یہ کہ آخر میں شیطان زندگی بھر تو کوشش کرتا ہے بہکانے کی انسان کو, لیکن آخری وقت میں سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے, سب سے زیادہ, کیونکہ ہر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس پہ پیاس کا غلبہ ضرور ہوتا ہے. کہ محرم کا زمانہ آپ یاد رکھیں, یہ ایک چیز ہے کہ کم سے کم انسان اس وقت جو ہے یہ ایک فائدہ ہے اس کو کہ اگر مجلسوں میں آتا ہے, تشنگی سید الشہداء کو سنتا ہے, تو کم سے کم اس وقت جو ہے اس کے ذہن میں جو ہے وہ شیطان سے بچنے کے لیے جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے کہ اس کا ذہن جو ہے اپنی پیاس کی وجہ سے کربلا چلا جائے, تاکہ وہ شیطان کے جال سے بچ جائے اور اپنے ایمان کو محفوظ بچا کر لے جا سکے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس کے سامنے آتا, اس کو پانی آفر کرتا ہے کہ پانی لے لو, اور پانی لے کر جو ہے صرف تم مجھے سجدہ کر دو, اپنے ایمان کو کھو تو مجھے مان لو خدا, میں تمہیں پانی دیتا ہوں, لے لو یہ حصہ. تو اس وقت اگر انسان کنٹرول کرتا ہے, نیک ہے, مخلص ہے, تو بچ جائے گا. ورنہ اگر تھوڑا سا اس وقت اس نے جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں دکھائی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس وقت وہ بہکا دے گا. لیکن یہاں ایک الگ نقطہ ہے جو یہاں نہیں لکھا, وہ خطاب ہے, وہ کیا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ جو روایت بتا رہی ہے کہ مرتے وقت تک شیطان جو ہے وہ حملہ آور رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ وقت نزع سامنے آ جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ خدا جو ہے وہ شیطان کو اجازت دے کہ جب چائے بہکانے کے لیے آ جائے, رحمان کو اجازت دے کہ جب یا علی کہے مدد کے لیے آ جائے, اور اسی کے شیطان جو ہے آتے وقت روح کو نکالنے کے لیے تو سامنے کھڑا رہے, جب روح نکل رہی ہے تو اس وقت تک حملہ آور رہے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو انسان زیارتوں پہ گیا ہے, حسین کے جو ہے غم میں رویا ہے, مولا کو پکارتا رہا ہے, وہ وقت نزع اس کے سراہنے موجود نہ ہوں. اور یہ بہت بڑی دن, وہ وہاں بیٹھے ہوتے رہتے, ان سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا بہت سی جگہ میں گیا ہوں آخر کے اندر کہ جب انسان کی روح اس دنیا سے نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ جس کمرے میں موجود ہے وہ کمرہ معطر ہو جاتا ہے. تو اس کا مفہوم ہے کہ وہ آ گئے کہ جو اس وقت بچانے کے لیے آیا کرتے ہیں. تو اس کا مفہوم ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے کہ یہ خاص کہ ان کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر شیطان بہکانے کے لیے آ رہا ہے تو رحمان کا نمائندہ بچانے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ اس کو کہا کہ میں اس وقت تک ساتھ رہوں. یہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک بدن میں جان ہے شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہے, ساتھ ساتھ ہے, وہ ہمارے اوپر جو ہے اپنا کام کر رہا ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی 40 سال تک آدمی کے ساتھ رہتا ہوں, 60 سال تک رہتا ہوں, وہ تو بڑا اسمارٹ ہے, اس نے کہا لاسٹ مومنٹ تک مجھے بہکانے کی جو ہے وہ پاور دے. ہاں, گیم آؤٹ اس میں نہیں ہوتا, ٹائم آؤٹ نہیں لیتا, وہ کنٹینیوس حملہ آور رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہے, کہتا ہے کہ اور اس نے جو خداوند سے سوال کیا ہے کہ پالنے والے تو مجھ کو جو ہے وہ اب مجھے اور چیزیں چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ سب سے پہلے کہ میں رہوں گا کہاں, پہلی چیز ہے. دوسری بات میں کھاؤں گا کیا, میری کتاب کیا ہوگی, ہے نا, یہ ساری چیزیں اس نے اللہ سوال کی بات. ٹھیک ہے, تو نے مجھے زندگی تو دے دی ہے, لیکن زندگی دینے کی رہنے کی جگہ تو بتا کہاں رہوں گا. ہاں, اس کے بعد جب رہوں گا تو کھاؤں گا کیا, وہ کھاؤں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری چیزیں کی. تو پھر خدا نے اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے, تو رہنے کی بات کرتا ہے تو رہنے کی جگہ یہ کہ تجھے جو رہنے کی خداوند عالم نے جگہ عطا کی ہے وہ حمام میں, جہاں پر جو ایسی جگہیں جو ہاں پاک نہیں ہیں, ان جگہوں کے اوپر جو ہے تو زندگی گزار سکتا ہے. یعنی پاک جگہ پر اس کا دخل نہیں ہوتا ہے یہ, لیکن جہاں ناپاک جگہ ہوتی ہے وہاں اس کا دخل فوراً ہی ہو جاتا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کو زیادہ تر وقت میں پاک رہنا چاہیے, اور جب حالت وضو میں رہتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس وقت اس کے بچنے کے زیادہ امکان ہے, بہکنے کے کم امکان ہے. تو یہ خاصی کہ کھاؤں گا کیا, تو کہا جب کبھی بھی کوئی بنی آدم, کوئی انسان بغیر بسم اللہ کے کھا رہا ہو تو تجھے اس کے دسترخوان پہ بیٹھنے کا حق ہے, تو اس کے ساتھ کھا لے. ہر انسان جو بسم اللہ کے بغیر کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا تیرا ہے, تو آرام سے کھا, تو اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. اب امام محمد باقر کی حدیث لکھی ہوئی ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ اگر کوئی انسان شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو کم سے کم جب یاد آئے تب کہہ دے, تاکہ شیطان وہاں سے فرار کر جائے, جس نے کھایا وہ گل دے, ورنہ تو انسان کے ساتھ ساتھ وہ کھاتا. اب اس کے کئی معنی بھی میرے پاس وقت نہیں ہے اس کی تحلیل کرنے کا کہ کیا ہوتا ہے اس میں, کیا چیز ہے, کیسے ساتھ کھاتا ہے, کیسے امپیکٹ ہوتی ہے, کیا آپ کے اوپر ہے. اس کا مفہوم ہے کہ جو ہم لوگ اگر غذا استعمال کر رہے ہیں تو اگر بسم اللہ کے بغیر کھائیے تو وہ نیگیٹو انرجی ڈیولپ کرتی ہے. وہی نیگیٹو انرجی جو ہے ہمارے ذہنوں میں شیطانی خیالات لاتی ہے. لیکن اگر ہم بسم اللہ کہہ کے کھاتے ہیں, پاک غذا کھاتے ہیں,
تو پازیٹیو انرجی ڈیولپ کرتی ہے اور وہی ہمارے لیے رحمانی خیالات کا سبب بنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے شیطان کا اس وقت ہمارے ساتھ ہونا یا ہمارا ہونا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے علماء نے بیان بھی کیا ہے. کب آنے والے پھر میری کتاب کیا ہوگی، صحیفہ کیا ہوگا، کس کے اوپر عمل کروں گا؟ بولے تیرا صحیفہ جھوٹ ہے، تیرے پکو میں نے جھوٹ جو ہے وہ تیری زبان، جو جھوٹ بولے گا وہ تیرے کلام کی تلاوت کر رہا، میرا کلام نہیں پڑھ رہا ہے. تو یہ کہہ دیا اس کو کہ یہ تیرا صحیفہ جو ہے رہنے کی جگہ ہے نا حمام میں، سینوں میں جہاں جو ناپاک لوگ ہیں ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا تیری غذا جو بغیر بسم اللہ کے کھائے، اور تیرا کلام جو ہے جو تو بولنا چاہتا ہے تو وہ جھوٹ ہے. تو جھوٹ کی وجہ سے تو جھوٹ کو اپنا جو ہے وہ کلام سمجھ اپنے لیے. ہاں یہ اس کے بعد اس کے جو ابزار آئیں گے اس کے اندر انشاءاللہ پھر اگر الگ ڈسکشن ہوگا. تو یہاں تک یہ منزل ٹھیک ہے جو اس نے مانگا. تو یہ تقریباً 10 چیزیں اس نے مانگی کہ جو آپ دیکھیں کہ بڑی اسٹرانگ ہیں، بڑی اسٹرانگ چیزیں ہیں کہ اب آپ ویپن کو پتہ چل گیا اس کے ویپن کتنا خطرناک ہے، اتنا پاورفل ہے، تو اس کے بچنے کے لیے پھر ہمارے پاس تھوڑا سا کوشش کرنا. اب یہاں سے ایک روایت کا دوسرا رخ ہے، اس کو سنیے کہ جو بڑی خاص روایت ہے کہ یہ کئی انبیاء کے پاس گیا ہے نا، کئی انبیاء کے پاس گیا، اس نے ان کو باقاعدہ جو ہے کبھی سجیشنز بھی دیے. حالانکہ انبیاء کو اس کی سجیشن کی ضرورت نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے، لیکن ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے اس نے کہا. جناب نوح کے پاس آیا تھا، جناب نوح میں نے عرض کیا تھا آپ خدمت میں کہ نوح کے پاس آیا، نوح سے کہا کہ یا نبی اللہ آپ نے مجھے ذرا ویکیشن دی ہے، اس لیے میں آپ کو تھینک یو کہنے آیا ہوں. ہاں ویکیشن اس لیے دی کہ میں بہکاتا تھا، آپ نے جو ہے وہ عذاب کی دعا کی، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ساری جو ہے وہ بنی نوع آدم جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے سب کے سب جو ہے وہ غرق ہو گئے. تو اب میرے کو کسی کو بہکانے والا کوئی ہے نہیں، جو نہیں بہکنے آپ کے ساتھ آ گئے، بہکنے والے چلے گئے. تو میں فری ہوں، چھٹی پہ ہوں، تو آپ نے مجھے ذرا ویکیشن دی ہے، اس لیے میں آپ کو تھینک یو بولنے آیا ہوں. مجھے تجھے تھینک یو کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ساتھ ایڈوائز دینے کے لیے آیا ہوں. یہ ایڈوائز آپ جو ہے وہ میری سن لیں، آپ کے کام آئے گی. تو اس ایڈوائز میں جو اس نے کہا کہ دیکھیے آپ نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تیری ایڈوائز کی ضرورت ہے، مگر آپ کے لیے نہیں دے رہا، آپ کو تم معصوم نبی ہے، آپ کے جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے دے رہا ہوں کہ کام آئے گی. اور یہ دیکھیے اچھی چیز ہے کہ یہ جو حملہ کرنے والا اسمارٹ ہوتا ہے یا طاقتور ہوتا ہے تو بتا کے حملہ کرتا ہے. ہمارے یہاں پرانے زمانے میں تھے چور اچکے چھپ کے آتے ہیں، ڈاکو اعلان کر کے آتے ہیں یہ ڈاکو ہے، کھلم کہتا کل آؤں گا 12 بجے اور لوٹ کے لے جاؤں گا. تو آدمی جا گیا، اس کو پتا ہے کہ پولیس بھی کام، تو یہ وہ خطرناک والا ہے. یہ پہلے کہتا ہے کہ میں آؤں گا اس ٹائم پہ، یہاں آ کے بہکاؤں گا. اب تمہیں چیلنج ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ بچ جاؤ یا بہک جاؤ. تو اس نے کہا کہ جب آپ نے اپنے جو ہے وہ بنی آدم کو میری طرف سے پیغام پہنچا دیے گا کہ 3 جگہ ایسی ہے کہ جہاں میں رہتا ہی رہتا ہوں. یہ 3 جگہ وہ سوچے ہی نہیں کہ میں نہیں ہوں، 100% ہوں گا. سب سے پہلی چیز کہاں ہے؟ ہاں سب سے پہلے جہاں پر محرم اور نامحرم اکیلے ایک ساتھ ہوں گے تو وہاں میں ہوں ہی ہوں، وہاں پر میں کبھی ان کو چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ وہاں پر میں موجود رہوں گا. دوسری چیز کہاں ہے کہ جہاں میں ہمیشہ، ہاں جب انسان غصے میں ہوگا، غصے کا مطلب بھی آتش ہے، اور شیطان تو آگ کا ہی بنا ہوا ہے کہ غصے کی منزل میں وہاں پر ہوں گا ہی ہوں گا. اور یہی وجہ میں نے عرض کیا کہ آتا جو ہے غصہ اکیلا ہے، اور جب جاتا ہے تو انسان کی عقل اور اس کی عظمت کو لے جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ ریپوٹیشن کو اس کے ساتھ اس سے لے جاتا ہے. تو یہ غصے کا. تیسری چیز کیا ہے کہ جب بھی انسان فیصلہ کر رہا ہوگا میں اس کے ساتھ رہوں گا تاکہ اس کو غلط فیصلہ کرانے کے لیے اکسا دوں. تو 3 جگہوں پر وہ ہمیشہ آپ کے اوپر حملہ آور رہتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے کہ یہ یہاں پر میں ضرور ساتھ رہوں گا. تو یہ چلیں اب یہاں پر ایک دوسری جگہ انہوں نے بتایا، شیطان بتایا کہ کہاں کا. اب یہاں سے اس کا ایک دوسرا پورا ڈسکشن ہے. اس ڈسکشن کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ایک فہرست دی گئی ہے. رسول اکرم کے پاس آیا تھا کہ رسول اکرم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ رسول خدا میں آپ سے اور آپ کی امت سے بہت بیزار ہوں. وہ آپ کو دوست نہیں رکھتا، یاد ہے وہ خود نے اس نے اعلان کیا. آپ سمجھتے ہو سکتا ہے ہم دوستی کریں وہ مان جائے، لیکن خود نے کہا کہ یہاں میں بیزار ہوں. تو اس نے کہا بھائی بیزار کس بات سے، بھی تم مجھ سے کس بات سے بیزار ہے؟ بولے مجھے آپ کی اس بات سے بیزار ہوں کہ میں جتنا بھی بہکاؤں آپ کے ماننے والوں کو آخر حفاظت کر کے جنت میں لے جائیں گے. تو منزل یہ ہے، پرابلم یہ کہ آپ کا جو صحیح ماننے والا ہے نا، گناہ بھی کرے گا تو اس کی بخشش کا امکان آپ کی شفاعت کے ذیل میں ہے. اس کا مفہوم ہے کہ انسان گناہ کرے، وہ اس کی سزائیں وہ سب الگ منزل ہیں، لیکن یہاں اس کا کہنا ہے کہ آپ کی شفاعت ایک ایسا وسیع جو ہے وسیلہ ہے کہ جو انسان کو ناجی ہونے میں مددگار ہوگا. اس لیے میرے بہکانے کی وجہ سے بھی وہ دنیا کی مشکلوں پڑیں گے، برزخ کی مشکلوں پڑیں گے، لیکن آخرت میں نجات کے امکانات آپ کی شفاعت کے ذیل میں ان کے لیے موجود ہیں. یہ تو کب پھر آپ سے تو بیزار سمجھ میں بات آتی ہے بھائی تم
مجھ سے بیزار ہے. بولے اس سے زیادہ میں آپ کی امت سے بیزار ہوں. بولے میری امت سے کیوں بیزار ہے؟ بولے امت سے بیزار ہے کہ آپ کی امت کو اللہ نے 10 چیزیں ایسی دے دی ہیں کہ جو کسی امت کو نہیں دی ہیں, اور وہ سب سے زیادہ مجھے پریشان کرتی ہیں, ہرٹ کرتی ہیں, وہی میری مصیبت کا سبب ہے. ہاں, وہی سب سے زیادہ میری مصیبت کا سبب ہے. ابھی 10 کے 10 تو نہیں پڑھ پاؤں گا آج انشاءاللہ, پھر کل نیکسٹ ویک پڑھوں گا انشاءاللہ کہ 10 چیزیں امت مسلمہ کو کیا ملی ہیں کہ جو شیطان سے لڑنے کے کام آتی ہیں, جو انسان کو محفوظ رکھتی ہیں, بچاتی ہیں, اس کے اخلاص کے اندر معاون و مددگار ہوتی ہیں. تو ان کا سب سے پہلے آپ کی امت کو جو سب سے بیسٹ چیز دی ہے وہ سلام دیا ہے. ایک دوسرے کو جب سلام کر لیتے ہیں, سلام کے معنی سمجھ کر سلام کرتے ہیں, تو دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. میرا تو ابزار ہی دشمنی ہے, میرا تو جو ہے وہ ٹول ہی بہکانے والا دشمنی ہے. جب وہ ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں تو اپنے آپ اس سے ان کے دل قریب آ جاتے ہیں, تو میرا جو بہکانے کا وسیلہ ہے وہ اپنے آپ جو ہے میرا ہاتھ سے گر جاتا ہے. دوسری چیز ہے کہ سلام کریں تو کریں, ٹھیک ہے, یہ تو آگے بڑھ کے مصافحہ بھی کر لیتے ہیں, گلے میں لیتے, اور مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کر کے ابھی ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے, خدا ان سے گناہ جدا کر دیتا ہے. رسول کے حدیث ہے کہ یہ ہاتھ ملانا, ان کا مصافحہ کرنا ان کے لیے اتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ خدا اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو میں ان کے اکاؤنٹ میں گناہ ڈالتا ہوں, یہ وہیں سے سارا کا سارا چیک لکھ کے باہر پھینک دیتے ہیں اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے, میری کمر ٹوٹ جاتی اتنی محنت کا. آدمی محنت کر رہا, محنت کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. تو اس کا نتیجہ کہ یہ چیزیں آج جو آپ کی امت کو دی گئی ہیں یہ ایسی ہیں کہ جو, اچھا اس میں ایک خاص چیز لکھی اس نے, پھر انشاءاللہ اس دن ڈیٹیل سے آپ ختم پڑھوں گا, وقت ابھی کم ہے اس لیے کہ وہ میرے اوپر جو ہے یا کئی ساری چیزیں اس کے اندر. تو ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی, وہ خاص آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک بار صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ کوئی انسان جب بھی, یہ نوی چیز ہے لیکن بیچ کی سے میں نے چھوڑ دی انشاءاللہ, پھر اس دن عرض کل نیکسٹ ویک انشاءاللہ یاد رہا تو عرض کروں گا کہ وہ جب بھی مجھ پہ لعنت کرتے ہیں تو میرے بدن پہ ایک زخم لگتا ہے. جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں, لعنت کرتے ہیں, تو اس وقت میرے بدن پہ ایک زخم لگتا ہے. وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک انسان کو بہکا نہ دوں. اس وقت تک وہ زخم میرے بدن کا ٹھیک نہیں ہوتا جب تک میں اسی انسان کو جس نے لعنت کی ہے بہکا نہ دوں. تو آپ بتائیے, انسان کے جب انسان کو درد ہوتا ہے تو بھولتا نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جتنا بچتا ہے اتنا حملہ آور ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اس کے بچنے کے لیے اس کو ٹولس رہا محکم اور اسٹرونگ والے جمع کرنے تاکہ اس کی وجہ سے اس سے بچ پائے. میں نے عرض کیا ساری اس کی گفتگو انشاءاللہ جو ہوگی تو آپ خود میں عرض کروں گا کہ اس میں جو اہم پہلو ہے اس پہلو کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں, وہ یہی کہ سب سے بڑا جو بچنے کا ذریعہ خود اس نے کہا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں گا سوائے مخلصین کے. سب پہ حملہ آور ہو سکتا ہوں, سب کو بہکا سکتا ہوں, سب کے دلوں میں ڈاؤٹ کریٹ کر سکتا ہوں, سب کو عمل سے روک سکتا ہوں, الا عبادک المخلصین, کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں صرف. اور اخلاص کا مفہوم یہ کہ انسان جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے, اس میں کسی اور کی رضایت یا خوشنودی اس کو مطلوب نہیں ہے, مد نظر نہیں ہے. اس کا کام صرف یہ کہ اللہ مجھ سے راضی رہے, بندہ رہے یا نہ رہے. اور یہی چیز جب آ جاتی ہے تب انسان کی وہیں سے ترقی کا آغاز ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ کو عرض کروں گا اس میں روایتیں اس کے ٹولس ہیں کہ اس نے کن ٹولس کو اپنے لیے چنا. انشاءاللہ 2 چیزیں میں نے اگلے ہفتے کے لیے روکی, انشاءاللہ اگر شے یاد رہا اور یہی موضوع میں رہا تو انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا کہ 2 چیزیں کہ اس نے باقی چیزیں جو امت مسلمہ کے لیے کہی کہ کون سی چیزیں میری کمر کو توڑتی ہیں تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. یعنی 2 ٹولس ہیں جو اب جو بحث ہوگی وہ 2 چیز پہ ہوگی کہ شیطان کے پاس بہکانے کے کیا ٹولس ہیں اور ہمارے پاس بچنے کے کیا ٹولس ہیں, تاکہ اپنے اپنے ویپن چیک کر لیں کس کے اسٹرانگ ہے اور کیسے استعمال کرنے ہیں, ہے نا. یہ کام ہمارے بات آئے گی انشاءاللہ, تاکہ اگلے ویک کم سے کم ہم اس شیطان سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں, تاکہ ہم پتہ رہے کہ بھئی کس طرح سے ہمیں ان دونوں کے درمیان اپنے آپ کو جو ہے نبردآزما رکھنا ہے. لیکن جو ایک ٹول جو آج کا جو خلاصہ ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ سب سے بڑا ٹول جو اس سے بچنے کے لیے قرآن نے یا خود اس نے ہمیں دیا ہے وہ اخلاص ہے. جو ہماری گزشتہ ہفتے جو بحث تھی ریا کے اوپر, اس سے میں نے اسے مرتبط کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کس طرح سے ریاکاری اس کا سب سے بڑا ٹول ہے اور اخلاص اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ویپن ہے. بس یہ یاد رکھیں. اور اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز کہ جب بھی ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو 2 چیز یاد رکھیں. اس میں گزشتہ ہفتے بھی آپ کو عرض کی تھی, پھر شاید وضاحت نہ کر پایا کہ ہماری طرف سے داد و تحسین میں کمی نہیں ہونا چاہیے, لیکن سامنے والا جو عمل کر رہا ہے وہ طلب داد و تحسین نہیں ہونا. وہ اس کو یہ نہیں سمجھے کہ بھئی
لوگ اپریشیٹ کریں گے تبھی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، یہ نہیں. ہاں ہمارا کام ہے اچھی چیز دیکھیں تو تعریف ضرور کریں، یہ ہماری ذمہ داری، لیکن کسی کی تعریف کی خاطر کام نہ کریں. یہ سب سے بڑی، بس اس میں یہی ایک ذرا سی بڑی ڈیلیگیٹڈ لائن ہے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، ذرا سا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اس اب یہ تو وہ منزل نہیں ہے کہ جہاں آپ کو میں اور اس وادی میں آگے لے جاؤں یا سمجھاؤں، کیونکہ بڑا سخت مرحلہ ہے. کہاں اس کی لائن کراس ہو جاتی ہے بڑا ٹف ہے، اس لائن کے اوپر دھیان رکھنا کہ کہاں انسان جو ہے ان دونوں کے بیچ میں چل رہا ہے، اور کہاں کبھی اس کا پیر ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے، وہ بڑا ٹپیکل معاملہ ہے. یہاں آپ کو ایک چیز بتاؤں خاص کر کے جو آپ کے ذہن میں میری بات شاید رہ جائے گی، میں دنیاوی مثال سے ذرا جلدی سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ آپ گاڑی جو چلاتے ہیں نا، ذرا یہ گاڑی چلاتے ہیں تو اس کے اندر کیا لائنیں بنی ہوتی ہیں نا، لائنیں بنی ہوتی، وہ لائن آپ کو بتاتی ہے یہ لائن آپ کی، یہ لائن برابر والی گاڑی کی ہے نا. لیکن آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے کبھی کہ جو لائن روڈ کے ختم ہونے کی سائڈ بنی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہیں، جو دو لائنوں کے بیچ میں لائن ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. کیونکہ آپ دو روڈ کے بیچ کی لائن کراس جو کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کی گاڑی اس لائن سے اس لائن میں کب آ گئی ہے نا، کوئی آواز نہیں ہوتی. لیکن روڈ کراس کر کے جب جاتے ہیں انہوں نے بڑی کھردری سی اور ایسے بمپ والی جو ہے وہ ساری چاروں طرف وہ بنائی ہے، تاکہ کیا ہے کہ اب آپ اس کے اوپر آئے تو گھڑ گھڑ آواز آنے لگتی ہے. یعنی اب آپ جا رہے ہو، روڈ تو چھوڑ دیا، اب آپ تو کھڈے میں گرنے والے ہو، تو بی کیئرفل، اب واپس سائڈ میں اپنی لائن پہ آ جاؤ. تو مسئلہ کیا ہے گا کہ یہ جو لائن ہے نا عزیزان گرامی، یہ روڈ پہ تو ملتی ہے، ایمان اور کفر کے درمیان نہیں ملتی ہے کہ جہاں آواز آ جائے، کیونکہ وہ بہت ڈیلیکیٹڈ لائن ہے. اس لائن سے اس لائن میں کیسے آدمی ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے وہ گاڑی کے اندر ذرا سا بھی پتہ نہیں، آواز نہیں آتی. بس یہ کہ آپ کو اپنی بصیرت سے، اپنی جو ہے آئیڈیا سے پتہ لگانا پڑتا ہے کہ بھئی اس لائن سے میں اس لائن میں تو نہیں آ گیا. وہ بالکل روڈ کے بیچ کی جو دو لائن ہے نا، بلکہ ایک ہی ساتھ 6 لین والا ہوتا ہے، اس لائن سے اس لائن، اس لائن سے اس لائن میں جاتا ہے. تو آپ لائن کراس کرنے میں دیکھتے ہو گاڑی ادھر سے آ تو نہیں رہی ہے، تو نہیں ہو رہی، کیا معاملہ ہے. ہاں تو دھیان رکھیے کہ اس لائن سے اس لائن میں جانے سے پہلے ہاں وہ تو پش کرے گا آپ کو، لیکن آپ کو بچ کے چلنا ہے عزیزان گرامی. ہاں یہ بہت اہم چیز ہے. ویسے انشاءاللہ اس کے لیے بہت سی مثالیں ہیں، لیکن پھر آپ خود عرض کروں گا وہ یہی ہے. آپ نے سومو کی لڑائی دیکھی کبھی؟ کیا کرتے 2 سومو لڑتے ہیں، ایک کو نکال کے دوسرے پھینک دیتے گولے میں سے، ہاں ہے نا. تو دیکھیے وہ ایک سومو 2 سومو ہے نا، تو وہ دیکھیے وہ ہم آپ جو لڑ رہے ہیں نا عزیزان گرامی، وہ ایک سومو سے لڑتا ہے. ہم ایک آدم 2 شیطان سے لڑ رہے ہیں، اس کے بعد بھی سرکل میں ایمان کے رہنا ہے. یہ سرکل میں ایمان کے جو رہنا ہے تو سخت لڑائی ہے، اور لڑائی آسان نہیں. جیتنے کے لیے ہم کو پریپیئر ہونا پڑے گا، رولز ریگولیشن سمجھنے پڑیں گے، جنگ کے ٹول سمجھنے پڑیں گے جن کو ہم استعمال کر سکیں. انشاءاللہ پھر آپ خدمت میں اس میں گفتگو کی، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو جانے بغیر ہم اپنے ایمان کو سلامتی ساتھ نہیں لے جا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، خدا نے ایسا نہیں کہ اس کو ویپن دیا ہوں اور ہمیں خالی چھوڑ دیا ہو. بس یہ فرق سنیے، بہت امپورٹنٹ بات، اس کو اپنے دل میں ساتھ لے کر جائے گا. وہ رحمان ہے خداوند عالم ہے نا. جب اس نے شیطان کو بہکانے کے لیے اتنا کچھ دیا ہے، 10 چیزیں بتائیں نا، 10 چیزیں اسے دی ہے، تو رحمان نے انسان کو بچنے کے لیے کیا کچھ دیا ہوگا؟ عقل دی، اس کے ساتھ ساتھ ایمان دیا، اور جہاں ایک نہیں 14 بچانے والے دیے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو ٹولز دیے ہیں، بس یہ کہ ان کے دامن سے متمسک ہو جائے تاکہ وہ بچ جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشانات پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں، اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے پرند پاک سے قنجات میں رشاد بن فضل بن محمد بھائی، کاظم بن شریف بھائی، ابن رشاد علی، ہم ابن ناصر بھائی، نثار بھائی، ابن ولی بھائی، امتیاز بھائی، ابن ولی بھائی، بانو بھائی، بنت کریم بھائی، اور جمنات بیمار شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے والے حاضر میں جس کے نیک حاجات مراد و قبول فرما. پانے والے ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے طاقت و صلاحیت عطا فرما. پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائے، اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہی نستعین وخیر الناصر المعین. پاک و منزہ پردرم اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردرم جس ہماری شخص سے نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردرم جوڑا
عفو بخشش پڑھنے والا ہے، پاک و منزہ پردان، جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، اور نبی کے تنائن سے سر بجا صلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وجل فرج و وشنماہم و اہلک آداہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم جور ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم ذرا کے تاجل ظہور کے لیے دعا گوئیں۔ چلا چند چیزیں آپ کی خدمت میں بس مختصر، وقت کم ہے، اس سلسلے میں عرض کروں۔ میں عرض کر رہا تھا حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور عظمت عزاداری اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حق و باطل کی صحیح شناخت کے قابل بنا سکتے ہیں، اور وہ یہی وجہ ہے کیونکہ امام حسین کا قیام کا فلسفہ یہی تھا کہ انسان جو حق و باطل میں فرق کو بھول گیا تھا وہ دوبارہ اسے پہچان لے، اور یہی وجہ کہ آج اگر حق و باطل میں فرق موجود ہے تو حسین ابن علی کی قربانی کی وجہ سے موجود ہے۔ لیکن اس میں جو خاص توجہ کی بات ہے وہ یہ کہ یہ فرق وہی جانتے ہیں جو حسین کے قریب ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے جو حسین سے دور ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں مسلمان تو بہت ہیں لیکن امام حسین کو سمجھنے والے بہت کم ہیں، اور اس کا سبب کیا بھی اس نے بتایا۔ کیا باقاعدہ یہ دیکھیے جو مرکز ہے آج اسلام کا سعودی عربیہ، وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے 10 محرم کو پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی کعبہ کے اندر، باقاعدہ اس دن وہاں پر وہ بڑھیا لباس پہن کے جاتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اس کو یہ فالوئنگ ویک ہوتا ہے، آپ جب جائیں حرم کے اندر، وہ کہتے ہیں کیونکہ منزل کیا آئی ہے کہ انہوں نے عاشورہ کے دن میں وہ تمام تر جو باتیں لکھ دی ہیں حجاز میں غدیر کے لیے تھیں، جتنی فضیلتیں خدا نے غدیر کو دی تھیں وہ غدیر میں سے لے کر عاشورہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی ہیں، ان کی کتابیں جمع ہے۔ ایسا ہے نہیں، اللہ نے جتنی فضیلیں جناب نوح کی کشتی کوہ جودی پہ غدیر کے دن ہوتی تھی انہوں نے عاشورہ میں اتار دی ہے۔ بھئی جہاں خود حسین کی کشتی چلے اور کشتی اور کہاں آئے گی؟ حسین خود کشتی نجات ہے نا، یہ جناب ابراہیم کو بچنے کا دن ہے وہ بھی انہوں نے اس میں ڈال دیا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اور کہا بھئی اتنا مبارک دن ہے کہ دن آپ روزہ رکھیں، خوش رہیں، جشن منائیں، یہ سب چیزیں ابھی میں پڑھا تھا اتفاق سے۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ اب یہاں جو منزل آتی ہے اس منزل کو جو سمجھنا ہے، اب یہاں پر اگر آپ ٹوٹل امت مسلمہ پہ نگاہ ڈالیں گے تو لازمی جو آل محمد کے چاہنے والے اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ دن کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ ایک پورا گروہ کہ جو اس کام میں لگا ہوا ہے کہ اس دن کی جو بھی فضیلت اس معنی میں کہ انسان اس دن غمگین رہے،
حسین سے متمسک رہے، اس دن کو غم کا دن مانے، تو وہ تو جدا ہیں. لیکن کچھ لوگ جو اس کو فضیلت کو بگاڑنے والے ہیں، یعنی وہ اس کو مشکوک کرنے والے، وہ پورا ایک گروہ ہے. بیچ میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اس کو آشنا ہی نہیں رکھتے، اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ اس میں ہوا کیا تھا. تو اس وقت یہی ذمہ داری ہے کہ یہ اب دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک ڈسٹینس ہے. بالکل جو فضیلت کو جانتے وہ، ایک جو بالکل نہیں جانتے، ایک جو فضیلت کو سے آگاہ کر رہے ہیں، ایک جو اس فضیلت کو مشکوک کر رہے ہیں. تو جو فضیلت کو مشکوک کر رہے ہیں جو آگاہ ہیں، ان کے بیچ میں یہ جنگ ہے کہ جو کوئی نہیں جانتا وہ کتنے اپنی طرف آ جائیں. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ حسین کے پیغام سے آشنا کرتے ہیں، بتائیں کہ دن حسین سے جو وابستہ ہے، غم کا دن ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کو یہ آگاہ کر دیں کہ اس دن کو جو ہے وہ نئے کپڑے پہننا اچھی بات ہے، خوشی منانا اچھی بات ہے، روزہ رکھنا اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں فاقہ رکھنا آیت کے دن جو ہے وہ ریکمنڈڈ ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں جو ساری نبرد آزمائی ہے، وہی سارا کے سارا جو ہے وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ابھی سارا کے سارا جو ہے وہ نبرد آزمائی ہو رہی. تو ہم اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ان ناآگاہ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائیں کہ تاکہ حسین کے غم سے آشنا ہو جائیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. تو اس چیز کے لیے انشاءاللہ اگر کبھی وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ بالکل وقت نہیں ہے، تو یہ پوائنٹ پہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کیا چیزیں علماء، خطبہ، ذاکرین کس طرح سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس پیغام کو ان تک پہنچاتے ہیں. اور ماشاءاللہ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو لوگ اس کے قریب آتے ہیں، وہ اس کے قریب آتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین حق سے حسین کے صدقے میں آشنا ہو جاتے ہیں. یہی چیز ہے. ورنہ آپ بتائیں، یاد رکھیں کہ اور کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ جس کو آپ استعمال کر سکیں. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک لمحے بس خاطی بات ختم کر دوں، اسلام ایسا نہیں ہے کہ پرشکو انداز میں منائے جانے والے پروگرام نہ ہوں، ہے نا. عید کا جشن بہت اعلیٰ پیمانے پہ پوری دنیا مناتے ہیں، ہے نا. لیکن جب عید منائی جاتی ہے، بقرعید منائی جاتی ہے، تو اس دن یہ کہتے ہیں ہم نے اپنا روزے کا فریضہ پورا کر لیا اس لیے منا لیں. حق و باطل کی بحث اس دن نہیں ہوتی، ہے نا. بقرعید جس دن منائی جاتی ہے جناب ابراہیم کی فضیلت، تو ابراہیمی ریلیجن کو ماننے والے تو بہت ہیں، تو اس دن آپ پرشکو انداز میں کریں بھی، لیکن اس سے جہاں پوائنٹ ہے کہ جہاں پتہ چلے کہ حق اور باطل میں کہاں فرق ہوتا ہے، وہ صرف ذات امام حسین ہے. کہ جہاں پر مسلمان کھڑا ہو کے کم سے کم جو ہے بتا سکتا ہے کہ یہ ڈیمارکیشن لائن جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کس طرح سے فرق ہے. ماشاءاللہ باقاعدہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیں کسی طرح آپ تو ماشاءاللہ یہاں رہتے ہیں، آپ کوشش کیجیے گا جا کے، کیونکہ ہندوستان پاکستان میں رہ کر آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کبھی بھی، کیونکہ وہاں آپ کو یہ ایکسیس اویلیبل نہیں ہے. آپ وہاں پر 50 کنٹری کے لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے. یہاں آپ جو ہے امیگرینٹ کنٹری میں جب آپ ہیں تو آپ 50 کنٹری کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. آپ کے ساتھ بہت سے مسلمان جاب کے اوپر، کام کے اوپر، موقع کے اوپر جو ہے وہ ٹکراتے ہیں. جب ٹکراتے ہیں تو آپ کم سے کم اس وقت یہ دیکھیں کہ وہ انسان جس ملک سے آیا ہے حسین سے کتنا آشنا ہے. صومالی جو ہے پورا افریقی کنٹری سے لوگ آنے والے، انڈونیشیا سے آنا، یہاں سے سب آنے والے، تو وہ لوگ کس کنڈیشن میں، یا دوسرا اس کا جو ہے حضور میں تو لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہاں اس میں ہمارا ٹیسٹ ہے کہ جہاں ہم ان سے جائیں اور معلوم کریں کیا منزل ہے، اور وہاں پر ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم ان تک پیغام پہنچا دیں تاکہ ہم اپنی جو ہے وہ فریضے سے سبکدوش ہو سکیں. بس یہ منزل ہے، تاکہ اس سے ہمیں آگاہ کرنا، ان کو بتانا ہے کہ اس میں جو جنگ تھی کربلا کی وہ حق و باطل کی جنگ تھی. حسین نے باطل کو شکست دی، اسی لیے آج اسلام زندہ ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. ہر عورت جو واسطہ اپنے پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما. پانا والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانا جرات کسی بھی پریشان میں مبتلا پریشان کو دور فرما دے. پانا حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. جو مرحوم اس دنیا سے ان کو جاورات میں جگہ عطا فرما. پانا والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیر رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل اشہد ان علی حجۃ اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن ون المسیء فتجاوز عن المسیء استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک